محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، محنت میں ہر شخص لگا ہوا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ رب العزت نے کامیابی کے ذرائع دنیا کے قوانین اور اسباب متعین نہیں فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامیابی کا ضابطہ متعین کیا ہے۔ جب دنیا کی مختلف شکلوں کے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے پر دنیا کی چیزوں میں نتائج ظاہر نہیں ہوتے، تو اگر دین کی محنت اور زندگی میں دین کے لانے کی محنت وہ اگر صحیح طریقے پر نہ ہوئی تو ہدایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ فرماتے تھے جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، ان طریقوں میں اگر کوئی تبدیلی آ گئی تو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال ہدایت ہیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہدایت حاصل نہ ہوگی۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ وہ جہد اور وہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے محنت کے مشابہ ہو تو اس پر ہدایت کا تربیت کا وعدہ ہے۔ اگر وہ محنت آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے مختلف ہے تو جو دنیا کے غیر یقینی اسباب میں طریقوں کے بدل جانے سے کامیابی اور نتائج حاصل نہیں ہوتے، تو نبوت کے اعمال دعوت کے نہج سے اور طریقے سے ہٹ جانے پر ہدایت اور کامیابی کے فیصلے کیسے ہو جائیں گے اور نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے بنیادی بات کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں؟ وہ طریقہ محنت دعوت اللہ ہے، وہ ایک متعین طریقہ محنت ہے۔ زمانے کے بدلنے سے وہ طریقہ محنت بدلیں گے نہیں، اس لیے کہ اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں، اور اعمال صحابہ امت کی تربیت اور ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، ان کے اپنے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو صرف دین نہیں دے کر گئے ہیں، بلکہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے اور تربیت اور ماحول کے بدلنے کے لیے مخصوص طریقہ محنت بھی دے کر گئے ہیں۔ ہم اس طریقہ محنت کے پابند ہیں، اور اس طریقہ محنت کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے نقل حرکت ہے کہ وہ اعمال دعوت امت میں زندہ ہوں جو اعمال دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کام کو صحابہ کی سیرت کی طرف لانا ہے۔ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں، ان اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت سے بیان کرنا امت کو ہدایت کے رخ پر مجتمع کر دے گا۔ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر کام کرنا امت کے تجربات کے اختلاف کی وجہ سے امت کو مختلف طریقوں پر متفرق کر دے گا۔ امت کی اجتماعیت صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے، امت کا افتراق اپنے اپنے تجارب اور اپنی اپنی چاہت پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے ان سارے پرانوں کے مجمع کے درمیان صحابہ کرام کا وہ طریقہ محنت آئے جو طریقہ محنت ہدایت کے لیے متعین ہے، اور اس طریقہ محنت سے صحابہ نے جس طرح تربیت پائی ہے ان کی تربیت کے واقعات اور ان کے دلوں کے پلٹنے کے واقعات وہ کام کرنے والوں کے سامنے آئیں کہ ایک متعین طریقہ محنت ہے
اس طریقے محنت کے ہم داعی ہیں اور اسی طریقے محنت کے ہم پابند ہیں۔ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کو بدلا گیا ہے۔ اس ایمان کی تقویت کے لیے ایک مخصوص محنت اور ایک مخصوص ماحول بنایا گیا تھا۔ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان تمام نقشوں سے کامیابی کے یقین کو دلوں سے نکالنے اور اللہ کے اوامر سے اور اللہ کی ذات علی سے کامیابی کے یقین کو سکھلانے کے لیے انہیں نقشوں کے ماحول سے نکالا جاتا تھا اور مسجد میں عمل کے ماحول میں ان کو جمع کیا جاتا تھا ایمان کی تقویت کے لیے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کا ایک اجتماعی عمل تھا اور یہ ایمان کی تقویت کا بنیادی ذریعہ تھا۔ صحابہ پر گشت کرتے تھے ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے انہیں ایمان کے حلقوں میں لانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اور امت کے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ محنت دیا تھا وہ یہ تھا کہ گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کریں اور یہاں جمع کر کے اللہ کا تعارف یہاں کروائیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے انہیں اس ماحول سے نکالیں جس ماحول میں رہ کر اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے اور یہ آپ کے یہاں تربیت کا مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے۔ وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا کہ انہیں اعمال کی کوئی رغبت نہیں تھی، اسلام چاہتے تھے، فرائض سے انکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں رکھو، اعمال مسجد ان کی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں گے۔ چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا چوری کے نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ ایمان کی تقویت کے لیے معمول یہ تھا کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور گشت میں یہی کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، پر ایمان لائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے استنباط کیا ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقوں کا قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مستنبط کی ہے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کام کو کوئی تنظیم نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر موقع پر یہ دیکھا جائے کہ جو یہ 6 صفات ہیں، ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مسنون اور صحابہ کرام کے مسنون طریقے کیا ہیں اور صحابہ کے معمولات کیا ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے کہ ہمیں امت کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لے کر آنا ہے، کیونکہ مسیح کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ احادیث میں فرمایا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دعوت کا کام کوئی ہمارے آپ کی سوچ سے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی صفت ایمان، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالو۔ حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یقین کا بدلنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے اور اس کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے انہیں پہلے شکلوں کے ماحول سے نکالو، مولانا ریاسہ کا ملفوظ ہے، یاد رکھنا،
حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم تو مجمع کی کثرت کی وجہ سے اجتماع کو میدان میں لے جاتے ہیں، ورنہ اصل بات کے سمجھنے اور دلوں کی گراہوں کے کھلنے اور دلوں کی ڈاٹوں کے کھلنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے، فرماتے ہیں میں نے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ اس بات کے سننے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا مسجد میں آ کر، ورنہ مسجد سے باہر تو کان روئی سے بند کیے ہوئے تھے اور طے کیے ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی، مسجد میں داخل ہو کر میرے دل میں تقاضا پیدا ہوا ہے آپ کی بات کے سننے کا، سنی اور سن کر اسلام قبول کیا، اور تنہا ایک فرد طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیرت میں دیکھو گے تو بے شمار واقعات ملیں گے۔ میری آپ سب سے اللہ کے لیے درخواست ہے اس کام کے طریقہ کار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو، اس کام کے طریقہ کار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو۔ حضرت تیسری جلد کو شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے، حیات صحابہ کی تیسری جلد شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے، مجالس الایمان۔ یہ سب سے حضرت یہ 6 نمبر چاہتے تھے کہ صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں، یہ 6 نمبر صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں۔ یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے، یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے، ان کی حقیقت اس طریقہ محنت سے آئے گی جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا ہے۔ اس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں مجالس ایمان کے ساتھ جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کے، کہ مسجد کے ماحول میں لا کر باہر کی نقشوں کا اور باہر کی چیزوں کا یقین دلوں سے کیسے نکالا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کی تعلیم مسجد میں ملے گی، مسجد میں قرض کی ادائیگی کی تعلیم جو ہے قرض کی ادائیگی کی دعا سکھلائی ہے۔ مسجد کے ماحول میں آنے والے سے فرمایا، مسجد کے ماحول میں آنے والے نے کہا کہ بارش بند ہو گئی ہے، بارش شروع کرائیے۔ مسجد میں آنے والے نے کہا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش بند کرائیے۔ مسجد میں آنے والے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مدینے میں پھیلی ہوئی آگ کو ایک ذمہ داری کے ذریعے اس کو جو ہے پہاڑ کی جڑ میں داخل کرایا ہے۔ کائنات کے زمین آسمان کے درمیان پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسئلے اور بڑے سے بڑی بلا اور بڑے سے بڑے عذاب کو مسجد سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اس کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ آج اسباب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیش آنے پر سب مل کر ہی ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک امت کو اللہ کے گھر میں جمع نہیں کیا جائے گا دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ تبلیغ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، نقل و حرکت اور ملاقات کا مقصد ماحول میں لانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں غور کرنا چاہیے۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں کیوں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق مسجد سے ہے۔ ہماری تبلیغ میں گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے، ملاقات برائے ملاقات ہے، ملاقات برائے ملاقات سے ملل اور اکتاہٹ پیدا ہوگی، یہ ضروری بات ہے۔ ملاقات برائے ملاقات سے اکتاہٹ پیدا ہوگی نہیں، بلکہ ہم ملاقات کریں اس غرض سے مسجد سے جماعت گشت کے لیے، مسجد سے یہ عزم لے کر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے قلوب کو نرم کر دے۔ ابھی تک ملاقاتیں کرنے والوں کے ذہن میں صرف ملاقات کرنا ہے، گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر یہ دعا مانگ کر نہیں جاتے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دلوں کو نرم کر دے۔ ایک گھر سے روٹھے ہوئے کو اس گھر والے سے ملانے کے لیے ہم سوچتے ہیں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لیں، فلاں کی فلاں سے دوستی ہو جائے، فلاں کی فلاں کے تعلقات قائم ہو جائیں۔ جا کر اس سے کہتے ہیں آپ ان کے گھر میں 2 منٹ کے لیے چلیے، آپ اگر ان گھر میں چلے گئے میں لے کے جاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔
ایک مرتبہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں گے، آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چچا تایا میں لڑائی ہو، بھائی بھائی میں لڑائی ہو، محلے والے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو ان کے گھر میں لے آؤ، لیکن اللہ کے بندے اکثریت امت کی اللہ سے بے تعلق ہے۔ ہم نے کبھی گشت میں نہیں سوچا اس کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اس کو اللہ کے گھر میں لے آئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، گشت کا یہ موضوع ہے، گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر نکلیں اور اللہ سے اس کی دعا مانگ کر نکلیں، اے اللہ ان بستی والوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے، ہم انہیں تیری راہ سے ملانا چاہتے ہیں۔ پھر ملاقات میں اندر کی تمنا یہ ہو، چاہے ہم بات 10 منٹ سنیں، 10 منٹ دے دے ہمیں، مگر مسجد میں دے دے۔ میرے نزدیک مسجد میں 10 منٹ بات ہو جانا مسجد سے باہر گھنٹہ بھر بٹھا کر ذہن بنانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے ان فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر اترے گا جتنا مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر بات سننے سے فرشتوں کے پروں کے ذریعے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں کے اندر حیات آتی ہے۔ جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں گھر میں پھٹ جائے وہ انڈا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے ایک انڈے کا پھٹنا کافی ہوتا ہے، اس کی بدبو لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں جو مسلمان مسجد سے دور ہے اس کی گندگی کا پورے ماحول میں کیا اثر ہوگا جب ایک انڈے کے مرغی کے پروں سے الگ رہنے سے اس کے پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو فرشتوں کے پروں سے دور رہے گا اس کے گناہوں کی ظلمتیں اور اس کے غلط ارادوں اس کی نحوستیں محلے پر کتنا غلط اثر ڈالیں گی اور اس کے گناہوں کی بدبو محلے میں کتنی ہوگی۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں ہر گشت کرنے والے کی اندر سے تمنا یہ ہو کاش یہ ایک مرتبہ مسجد میں آ جائے۔ یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کرنے والوں کا مقصد ہے۔ کیونکہ میں بات بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے۔ کافی میں لکھا ہوا ہوتا آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی، آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی، آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی۔ لوگ ملاقاتیں کرتے کرتے اکتا گئے، جن سے ملاقات کی جاتی ہے وہ اکتا گئے ہیں، عذر کر دیتے ہیں فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ معلوم ہے گشت کا وقت یہ ہے۔ گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے، گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان یہاں سکھلاؤ۔ یہ ایمان کی سیکھنے کی جگہ ہے۔ صاحب بیت کا تاثر جب پیدا ہوگا جب اس کا تعارف اس کے گھر میں لا کر کرایا جائے۔ وزیر کے گھر میں وزیر کا تعارف، وزیر کی کوٹھی وزارت کا تاثر پیدا کرے گی جس طرح فقیر کا جھوپڑا اس کے فقر کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں میں نے پہلی بات عرض کی ہے، پہلا کام صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کا صحابہ کا معمول یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا اور یہاں مسجد سے باہر کے سارے پھیلے ہوئے نقشوں کی تردید کرنا، یہ کہہ کر کہ ان نقشوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں۔ عمل کی قوت مسجد کے ماحول میں سکھلائی جائے گی، وعدوں کا یقین مسجد کے ماحول میں سکھلایا جائے گا۔ باہر کے ماحول میں وہ باہر کی شکلوں سے متاثر ہے، ان شکلوں کے ماحول میں شکلوں کی بات سمجھ میں آئے گی، ان شکلوں کے ماحول میں اعمال کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہیں اعمال سمجھانے کے لیے اسباب کے ماحول سے وعدوں کے ماحول میں لے کر آؤ۔ دعوت اللہ کسے کہتے ہیں؟ دعوت اللہ تقریر بیانات کو نہیں کہتے، دعوت اللہ کہتے ہیں امت کو اللہ کی فرائض کی ادائیگی پر لانا۔ علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے دعوت اللہ کا، یعنی دعوت الی فرائض اللہ۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس ایمان کے فریضے کی تعلیم کے لیے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لے کر آنا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ فریضہ سب سے بڑا فریضہ ہے ایمان۔ اس ایمان کی تعلیم کے، اس ایمان کو سکھلانے کے لیے
ایمان کے حلقوں پر لے کر آنا، یہ صحابہ کا معمول میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا فریضہ نماز ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ہمیں بہت ضروری بات میں کر رہا، ہمیں صحابہ کی کے عمل میں یہ نہیں ملا کہ نماز پر کوئی تقریر ہوتی ہو، ہمیں صحابہ کے عمل میں یہ ملتا ہے، صحابہ کے عمل میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی کی طرف لوگوں کو لانا، لوگوں کو ادائے فرائض پر لے کر آنا۔ میں نہیں کہتا کسی کو مجبور کیا جائے، نہیں، آپ ذرا غور کریں میں کیا عرض کر رہا۔ اذان کی مشروعیت سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گھروں پر جا کر سب کو نماز کے لیے لے کر آتے تھے، اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس دقت پر یہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے آواز کا۔ طبلہ بجائیں، آپ نے منع کیا کہ یہود کا طریقہ ہے، سارنگی بجائیں، شبور بجائیں، فرمایا نصارہ کا طریقہ ہے، آگ جلا کر دھواں اٹھائیں، فرمایا مجوس کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ سب گھروں پر جاؤ، ان سب کو نماز کے لیے لے کر آؤ۔ اس تکلیف اور اس دقت اور اس مشقت کے بعد پھر اللہ نے اذان دعوت تامہ دی ہے۔ میں عرض کر رہا کہ صرف نماز کی ترغیب دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ادائے فریضے پر امت کو لانا۔ آپ پیار محبت سے بازار میں ایک آدمی کو سمجھائیں، 10 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جائے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لوگ بلاتے ہیں، اپنے گھر میں بلاتے ہیں، آپ شرماتے ہیں انکار کرتے ہوئے۔ ایک فقیر اپنے گھر میں بلاتا ہے، آپ کہتے ہیں بیچارہ فقیر ہے، اس کے گھر جانا چاہیے، اس کا دل رکھنا چاہیے۔ ایک امیر، ایک وزیر آپ کو بلاتا ہے، آپ شوق سے فخر سے جاتے ہیں کہ جانا چاہیے، عزت ہوگی ہماری۔ ایک آدمی آپ کو اللہ کے گھر میں بلاوے، اسے کیا انکار ہے؟ یہاں لا کر اپنے ساتھ رکھ کر اللہ کے فریضے کی تعلیم دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود یہ کام کرتے تھے۔ جب آپ کے مسجدوں کے نئے آدمی آتا تھا تو روایت ہے کہ آپ نماز خود سکھلاتے تھے۔ واصل بن اسقا آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھی ہے سب کے ساتھ۔ اسلام بعد میں قبول کیا، نماز با جماعت پہلے پڑھی ہے۔ امت کو نماز کی ادائیگی پر لانا، مسجد کے ماحول میں آنے کے بعد باقی سارے کام ہوں گے۔ صرف نماز کی تعلیم، نماز کی کا اعلان، نماز کے بورڈ لگا دیے جائیں نماز قائم کرو نماز قائم کرو، یہ آپ کو صحابہ کی سیرت میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ بورڈ قائم لگا دو جگہ جگہ، اس سے لکھ دو کہ نماز قائم کرو، حکومت کا حکم ہے یا ہماری طرف سے ترغیب ہے نماز قائم کرو، نہیں۔ نماز قائم کرنے کے لیے مسلمان کو نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر، نماز کو ادا کرانے کی بنیاد پر محبت سے سمجھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے، بٹھا کر نماز سکھلائی جائے، اپنے ساتھ رکھ کر نماز کی اہمیت بتلائی جائے۔ ایک چیز کی اہمیت آدمی بازار میں جا کر سمجھتا ہے، گھر رہ کر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح عمل کی اہمیت مسجد کے ماحول میں آ کر سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح اپنی نماز، آنے والوں کو نماز سکھلانا اور نماز کی تعلیم دینا، یہ بذات خود آپ کا کام تھا۔ آپ مشغول ہوتے تو آپ کے صحابہ یہ کام کرتے تھے، کیونکہ نماز کے کمال پر دین کا کمال ہے۔ ہماری بہت سی غلطیوں کا اور ہمارے بہت سے صغائر اور کبائر کا ایک بنیادی سبب نماز کا بگڑنا ہے۔ نماز کے بگڑنے سے دین بگڑتا ہے، نماز کے چھوڑنے سے تو دین نکل جاتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے والا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن نماز کا بگڑنا دین کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، نماز کے علم پر پورا لاؤ۔ ہمیں بھی نماز پر 4 اعتبار سے محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلی محنت کہ نماز علم پر پوری اترے، یہ کوئی عمل جہالت کا اخلاص سے بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو فرضیت اخلاص اور ایمان کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے۔ کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے اخلاص کے بغیر، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے علم کے بغیر۔ اس لیے حدیث میں دونوں کا جمع کیا ہے، من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ۔ آپ دیکھیں گے علم اور ایمان کو جمع کیا گیا ہے۔
علم اور ایمان یہ دو اہم فریضے ہیں جس پر تمام اعمال اور فرائض کی قبولیت کا مدار ہے. یہ دو شرطیں ہیں عمل کے ساتھ، علم اور ایمان. لوگ انہی دو کو نہیں سیکھتے ہیں. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نماز علم پر پوری آئے، مسائل پر پوری اترے نماز. دوسری محنت نماز پر، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا. تیسری محنت نماز پر کہ اپنے مسائل، اپنی حاجتوں کو نماز کے لیے مؤخر کرنا. ہم اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنی حاجت کو اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنے ارادوں کو اگلی حکومت پر، اپنے ارادوں کو اگلے مہینے پر، اپنے ارادوں کو اگلے سال پر موقوف کرتے ہیں. یہ کام ابھی ہونے کا نہیں ہے، یہ کام جب ہوگا، جب فلاں عدالت میں فلاں جج ہوگا تب یہ کام ہوگا، ابھی نہیں ہوگا. آدمی اسباب کی موافقت کے لیے، بندہ اسباب کی موافقت کے لیے اپنی حاجت کو مؤخر کرتا ہے، حالانکہ سبب پر حاجت کا پورا ہونے کا وعدہ نہیں ہے. جو عمل پر حاجت کے پورا ہونے کا وعدہ ہے اس پر اپنے حوائج کو مؤخر نہیں کرتا. یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے. اپنی حاجت کو سبب کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اپنی حاجت کو عمل کے لیے مؤخر نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، حاجت پیش آئے تو فرض نماز کا انتظار کرو. اس وقت حاجت پیش آئی ہے، یہ نہیں کہ اس حاجت کا کیا سبب ہے دیکھو، بلکہ فرماتے ہیں کہ حاجت پیش آئی ہے ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز کا انتظار کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد اس حاجت کو اللہ سے کہیں گے. اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا. اسباب کا بالکل یہ ترک کرنا جہالت، رہبانیت ہے. اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے. اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے. امام صاحب کی بات عرض کر رہا، حضرت فرماتے تھے اسباب سے حاجتوں کا پورا ہونا نظر آنا نظر کا دھوکہ ہے. اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو ترک کر دینا، یہ جہالت اور رہبانیت ہے. انبیاء، اولیاء اور صحابہ کے معمول کے خلاف ہے. اسباب کو مقدم کرنا یہ بھی انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے معمول کے خلاف ہے. اسباب کو مؤخر کرنا اور اعمال کو مقدم کرنا یہ انبیاء اور صحابہ کا کامیابی کا راستہ اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ ہے. اس لیے اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے. وہاں صاحب کا ملفوظ ہے کہ اسباب اور اہل کو بالکلیہ ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، رہبانیت ہے. ہدایت مجاہدہ پر ملے گی، رہبانیت ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے. یہ سب اچھی طرح سنیں اس کو. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب اور اہل کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، اور ان کو مؤخر کرنا یہ اعمال سے کامیابی کے حاصل کرنے کی مشق ہے. اس کی مشق کرنی ہوگی. میں اسباب ترک کرنے کی مشق نہیں کرانے کو کہہ رہا ہوں، بلکہ عمل کو مقدم کرنے اور سبب کو عمل سے مؤخر کرنے کی مشق کے لیے کہہ رہا ہوں. صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے. جو ایسا کریں گے یا تو اللہ ان کے اسباب میں انہیں کامیاب کریں گے، یا اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے کامیابی اپنے عمل سے کریں گے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی. عمل کو مقدم کرنے والوں کو دونوں چیزیں ملیں گی. اسباب سے پہلے حاجت پوری ہوگی یا اسباب کے راستے حاجت پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ دونوں رخ سے کامیاب کرتے ہیں، اور اسباب کے راستے کامیاب اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کے کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اسباب بنائے ہیں. اسباب کے ذریعے کامیاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلی حاجت میں بندہ سبب کو اصل سمجھتا ہے یا مجھے اصل سمجھتا ہے. اگر اللہ کوئی حاجت سبب میں پوری نہ کریں تو پھر اسباب کا انکار کرنا کمال نہیں ہے. اللہ اسباب میں حاجت پوری کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سبب سے حاجت پورا ہونا طے کرتا ہے یا میری ذات سے، میرے عمل سے اور میرے وعدے اور وعدے عمل کے ساتھ عمل سے حاجت کا پورا ہونا اصل سمجھتا ہے. ورنہ اللہ کو اسباب سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہیں. اسباب انہوں نے حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اسباب عمل کا امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں. یہ ایک محنت نماز پر یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے. اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے.
اگر مسلمان اپنی معراج میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے تو باقی اذکار میں غافل رہے گا. یہ اللہ کے انتہائی قرب کا موقع ہے معراج، اور اسے مومن کی معراج کہا ہے نماز کو. اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہ کرنا یہ چھوٹی معصیتوں میں بھی الجھا دیتا ہے، اور چھوٹی معصیتیں صغائر کبائر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. اللہ کا دھیان خود نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا. یہ نماز پر مشق کرنی ہے، یہ نماز پر مشق کرنی ہے، کیونکہ نماز ذکر اکبر ہے. ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے. اس سب سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا موقع ہے. نماز میں کام کرنے والے پرانوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متہم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں. اگر کوئی تقاضا سامنے ہوتا ہے اس تقاضے سے نماز اس کی متاثر ہوتی ہے. رکوع سجدے جلدی کرے گا، گشت میں جانا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو. گشت نماز میں کمال کے لیے تھا، یہ گشت کے لیے نماز کو بگاڑ کر جا رہا ہے. مشورہ دین کے قائم کرنے کے لیے تھا، یہ نماز کو بگاڑ رہا ہے مشورے کے لیے. جلدی کرو، مشورہ کرنا ہے. بیان ہونا ہے، جلدی بیٹھو. یہ عوابین کی نماز چھوڑ کر بیان سنتے ہیں. انہوں نے دعوت عبادت کو ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ضروری کام سے آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا میں اپنا معمول پورا کر رہا ہوں عبادت کا، اس درمیان اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا. انصار کے پاس آپ عشاء کے بعد دیر سے گئے. انصار نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ فرمایا میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنا حزب اور اپنا معمول پورا کیے بغیر آؤں. اعمال دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کریں گے تو کوئی نتیجہ ہدایت کا نکلے گا. اس درمیان سے ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے. یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کیا جائے، اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، اطمینان سے نمازیں ادا کیا کرو. رکوع حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک 40 سال کا نمازی، ان حذیفہ کے زمانے کا نمازی، آج کے زمانے کا نمازی نہیں، حذیفہ کے زمانے کا نمازی جو منافقین کو نام اور شکل سے جانتے تھے، ان کے زمانے کا نمازی، اور ان کے بھی زمانے کا 40 سال کا پرانا نماز کا پابند، اس کی نماز کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کیوں؟ یہ 40 سال پرانا نمازی حذیفہ کے زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا نمازی، آج اس زمانے میں مسلمان کے نماز میری ٹھیک ہے. آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی کا حکم صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے دیا ہے. اپنی نمازوں کو جتنا سنت کے مشابہ کرو گے اتنی پوری زندگی سنت کے مشابہ ہوتی چلی جائے گی. من اقامها فقد اقام الدین، یہ نعوذ باللہ خامخواہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ نماز کی تاثیر ہے اور یہ نماز کی حقیقت ہے کہ نماز کی زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلی لائے گی. اگر نماز پڑھنے والے کی زندگی میں دین نہیں ہے تو خدا کی قسم اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید، اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا دلوں میں، یہ ہمارے فضائل کی تعلیم کا موضوع ہے. ہر پرانا اس کا محتاج ہے کہ 2 وقت تعلیم میں بیٹھے، ایک اسباب کی طرف جانے سے پہلے، ایک اسباب سے فارغ ہونے کے بعد. یہ 2 تعلیمیں کیوں ہیں، گھر کی اور مسجد کی؟ ان 2 تعلیموں کا مقصد یہ تھا کہ اسباب میں جانے سے پہلے بھی یہ سمجھ کر جاؤ کہ وعدے یقینی ہیں، اسباب غیر یقینی ہیں. تعلیم اسباب سے فارغ ہو کر تعلیم میں آؤ، یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح وعدوں کے یقین کے ساتھ اسباب میں گئے تھے، جتنے نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کے وعدے ہیں. اسباب سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، وعدوں کے یقین پر کامیاب ہوتے ہیں. یہ تعلیم کا مقصد ہے، اللہ کے وعدوں کے یقین کو صبح شام تعلیم کے حلقوں سے تازہ کرنا. یہ تعلیم صرف عمل نہ کرنے والوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ پرانی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، نئے لوگوں کے لیے سمجھتے کہ یہ عمل کا شوق پیدا کرنے کا کورس ہے جو عوام کے لیے ہے، پرانوں کے لیے نہیں ہے۔ کبار صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعدوں کے سننے میں آگے بیٹھتے تھے، جو وعدے کیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے منافقین بھی سنتے تھے، کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، صحابہ کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جو وعدے ظاہر کے خلاف پورے ہوئے ہیں وہ صحابہ کے یقین اور صحابہ کرام کے ان وعدوں کے تصدیق کرنے کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، جو وعدے اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں وہ ایمان والوں کی تصدیق سے پورے ہوں گے، صرف تعلیم سے پورے نہیں ہوں گے۔ میری ضروری بات کر رہا، صرف تعلیم کرنے سے وعدے پورے نہیں ہوں گے، ان وعدوں کی تصدیق اور ان کا یقین شکلوں کے مقابلے میں یہ وعدوں کو پورا کرائے گا۔ آج بھی جس طرح صحابہ کے لیے وعدوں کو پورا کرایا، ان کے حسن ظن اور ان کے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا یقین ٹھیک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے سب یاد رکھیں، ہمارے ہاں تعلیم کا موضوع، تعلیم کا مقصد، کوئی بھی تمہیں سے تعلیم کا موضوع بیان کرے تو یہ کہے کہ تعلیم کا موضوع اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے تمام کائنات کے اسباب کے مقابلے میں، تاکہ صبح شام سبب میں جاتے ہیں تو یہ وعدوں کا یقین لے کر جائیں اور سب سے نکل کے آئیں تو وعدوں کے یقین کی تجدید کریں۔ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کا خلاصہ کرتا ہوں، وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے یہ تعلیم کے حلقے ہیں۔ اس میں صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے خروج کے زمانے میں۔ پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ، پھر کتاب صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے۔ اس کتاب کی وہ اہمیت ہے جو اہمیت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے، جو بنیادی چیز 6 نمبر ہے تبلیغ میں، وہی حیثیت اور وہی اہمیت اس کتاب کی منتخب احادیث کی تبلیغ میں ہے، تاکہ یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں اپنی حقیقت کے ساتھ اور اپنی صفات، یقینی صفات دلوں کے اندر اتریں۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کی جائے کہ 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں ہو۔ صبح کی تعلیم کے بعد صبح کی تعلیم کے بعد یہ تیسرا کام انہی احادیث کی روشنی میں 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہو گئے، قرآن کی تصحیح کا حلقہ، منتخب احادیث سے تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، یہ 3 عمل صبح کی تعلیم میں۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اس کا، ان کو بٹھا دو۔ یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بھی صحابہ کرام کا معمول ہے۔ سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو تعلیم میں لا کر تعلیم کے دوران بازار میں تھے، مسجد میں تعلیم کا حلقہ یہ صرف فضائل تک محدود نہیں تھا۔ علماء، مفتیان کرام مسجد کو وقت دیتے تھے آنے والوں کو دین سکھلانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ پوچھا تھا ملک شام والوں سے تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجدیں مختلف حلقے رکھتے ہیں، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور عمر نے فرمایا تھا جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ محلے کے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز مسجد سے کرائی جاتی تھی۔ اس لیے تبلیغ میں تعلیم کا تصور صرف فضائل تک نہیں ہے، بلکہ مسائل کو علماء سے سیکھنا، اور علماء کو چاہیے اپنی مسجد کو وقت دیں تاکہ مسجد میں آنے والوں کو صحیح نماز، صحیح طریقے، صحیح زکوٰۃ، صحیح روزہ، صحیح حج، صحیح عمل کرنے کی ترغیب یہاں سے دیں، یہاں تک کہ محلے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک عالم وقت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب مسائل مسجد سے پوچھے جائیں گے تو یہ مسائل عملی طور پر مسجد کے اثر سے زندگی میں عمل میں آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور علماء کے درمیان ایسا جوڑ پیدا ہو کہ ہر قدم پر ایک جاہل ایک عالم سے استفادہ کرے۔ اس تبلیغ کا مقصد کوئی الگ جماعت بنانا نہیں ہے، ساری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کے ذریعے علماء سے جوڑنا اور ان کی صحبت کا محتاج بنانا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجد صرف فضائل کی تعلیم تک محدود نہیں تھی، بلکہ مساجد سے مسائل سکھلائے جاتے تھے، حلال حرام کے تذکرے مسجد میں ہوتے تھے۔ آپ ذرا مسجد نبوی کا معمول دیکھیں،
علماء صحابہ، فقہائے صحابہ، مفتیان صحابہ مسجد کو وقت دیتے تھے اور مساجد سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو مساجد میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ چاہے امام قائم کرے یہ حلقہ یا الگ قاری رکھا جائے، ہر مسجد کے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسائل علماء سے سیکھیں، علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں، اور علماء کا وقت لیں علمی استفادے کے لیے۔ علماء کو، عوام کو چاہیے کہ علماء کو فارغ نہ چھوڑیں، علماء کو فارغ نہ چھوڑیں۔ اگر عوام میں علم کی طلب ہوگی تو علماء کو فرصت نہ ہوگی، اس لیے علماء، عوام کو چاہیے کہ علماء سے استفادہ کریں، علماء کو چاہیے کہ اپنے علم اور اپنے وقت کو امت کے لیے وقف کریں، اپنے علم اور وقت کو امت کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ امت کی امانت ان کے پاس ہے جس میں ساری امت کا حصہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے علماء کو چاہیے کہ نقل و حرکت کے ذریعے بھی جماعتوں کے ساتھ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی علمی استفادے کی عمومی شکلیں اختیار کریں، علمی استفادے کی عملی عمومی شکلیں اختیار کریں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسجد ہی عمومی استفادے کی جگہ ہے، باقی شعبوں میں تو شرائط اور جو ہے اس کی قیودات ہیں استفادے کے لیے، مسجد عمومی استفادے کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو شخص جو طلب لے کر آتا تھا اس کو مسجد سے وہ چیز مل جایا کرتی تھی، ایک کلمہ سکھلانے سے لے کر مسائل بتانے والے تک مسجد میں رہتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسائل کا علم علماء سے حاصل کریں۔ رہا تعلیم کے حلقے کہ بے شک یہ اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر کے اعمال ہیں، گھر میں بھی جو 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 5 اعمال گھر کے براہ راست صحابہ کی سیرت سے لیے گئے ہیں، یہ کسی کی رائے کسی کا مشورہ نہیں ہے، براہ راست صحابہ کے اعمال ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے کے دن گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ملی ہے۔ کسی عمل کو یہ سوچ کر مت چھوڑ دو کہ یہ نیا کام ہے، نہیں، یہ صحابہ کے وہ اعمال ہیں جو ضد سے ضدی کافروں کے اسلام میں آنے کے لیے ذریعہ بنا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے بہن کو قرآن سکھلائے تھے، ان کے بہن کے گھر سے عمر کو ہدایت ملی ہے، ذریعہ یہ قرآن کا حلقہ بنا ہے۔ آپ خود غور کریں اس واقعے پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور قرآن نے تو صاف، قرآن نے خود کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کرو۔ گھروں میں عورتیں اجتماعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ، کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری طہارت کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا عمل میں نے عرض کیا کہ مستورات میں تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو۔ 6 نمبر کا مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ ان مستورات میں دین کی طلب پیدا ہو، 6 صفات کا پورا مذاکرہ کیا جائے۔ اور چوتھا عمل ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، یہ بھی صحابہ کے گھروں کا معمول ہے۔ ام حرام بنت ملحان صاحب نے خود کہا تھا ام حرام تمہیں، میں نے ایک جماعت دیکھی ہے جو فلاں ملک میں سمندر سے پکڑ کے جائے گی، ام حرام نے خود عرض کیا آپ سے کہ مجھے جماعت میں شامل کر دیجئے، گھر میں تشکیل ہو رہی ہے عورت کی، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا تشکیل؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ام حرام سے، خود ام حرام کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت سمندر سے سفر کر کے فلاں ملک میں جا رہی ہے۔ ام حرام نے کہا مجھے جماعت میں شامل کیجئے، ام حرام تم اسی جماعت میں سے ہو۔ دوبارہ خواب دیکھا آپ نے، دوبارہ سنایا ام حرام کو۔ ایک جماعت اور دیکھی ہے میں نے، ام حرام نے کہا اس جماعت میں میرا نام لکھ دیجئے، میں دونوں جماعتوں میں جاؤں گی۔ فرمایا ام حرام دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں تم جا کر اس ملک میں وفات پا جاؤ گی۔ جس عورت کو یہ معلوم ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے کہ فلاں ملک میں مجھے جا کر مرنا ہے، اس عورت کی ہمت دیکھو کہ یہ جانے سے عذر نہیں کر رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا یہ سنت ہے، گھر میں آپ خود ایک عورت کی تشکیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ان مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد ہے بے شک شرائط اور اسلامی جو ہے سفر کے آداب
وہ اپنی جگہ مسلم ہیں. اس خروج کا اصل مقصد یہ ہے ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر آوے. جب تک اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں سے اختلاط نہیں کریں گی، اس گھر کا نظام 24 گھنٹے کا تبدیل نہیں ہوگا. کسی ماحول میں چند گھنٹے کے لیے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک ایک گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر نہ آئے. اسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک مستقل عمل ہے کہ گھروں میں اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جاوے. انہیں امت کے ارتداد کے بے دینی کے حالات بتلائے جاویں، ان پر ملکوں کے عورتوں کی بے دینی کے حالات انہیں سنائے جاویں، انہیں امت کی ہدایت پر لانے کا غم اور فکر کے اندر پیدا کیا جائے. یہ روزانہ کی تعلیم کا ایک بنیادی عمل ہے. ان 4 کاموں کے بعد 5واں کام مشورہ ہے. مشورہ گھر کا انتہائی ضروری عمل ہے. اگر گھر میں مشورہ نہیں ہوگا کسی عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تعلیم کتنے بجے ہوگی، سب کے جڑنے کی کون سا وقت مناسب ہے، تعلیم کل کون کرائے گی، یہ کل تک منتخب احادیث سے 6 نمبر کی مشق کرے گی، یہ فضائل اعمال سے تعلیم کرانے کی مشق کرے گی. اسے 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہے، یہ اس کے لیے مشق کرے گی. اسے قرآن کی تصحیح کا حلقہ لینا ہے، یہ قرآن کی تصحیح اپنے لیے خود کرے گی، کل اس کو دوسروں کو قرآن صحیح کرانا ہے. اس طرح ہمیں ان فضائل کی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کرو. سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس کو اپنا معمول بناؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو تاکید فرمانے 2 کاموں کی کہ ایک رات کا قیام اور ایک قرآن کی تلاوت. ان 2 کاموں کو اگر زیادہ کرو گے تو دعوت کے کام میں تمہاری غیبی نصرت ہوگی. یہ خلفاء راشدین کی ہدایتیں ملتا ہے نکلنے والی جماعتوں کے لیے. ان 2 کاموں کو لازم پکڑو، رات کے قیام کو اور قرآن کی تلاوت کو. یہ اللہ سے متعلق کرنے کا کام ہے جو اللہ کے تعلق کے بغیر اس میں کامیابی ہو نہیں سکتی ہے. کام کرنے والے ان 2 چیزوں سے بہت غافل ہیں، ایک رات کے قیام سے، ایک قرآن کی تلاوت سے. صرف طریقہ کار کو سے گزر جانا اس سے اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے تعلق والے اعمال کے کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. داعی اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ درمیانی چیز طاقتور ہوتی ہے جو دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے. بالکل داعی اللہ کے مخلوق کے درمیان رابطہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور رات کے قیام اور تہجد کو اس کو لازم پکڑ لیں. صحابہ پر 1 سال تہجد فرض رہی ہے، 1 سال کی عبادت اللہ نے اس کو نفل کیا ہے جب صحابہ اس کے عادی ہو گئے. اس طرح ہمیں اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. لا یعنی باتیں سے اپنے آپ کو بہت بچاؤ. امت کو ہر خیر سے محروم کرنے والا سب سے بنیادی عمل وہ لا یعنی باتیں ہیں. ہر خیر سے محروم کرنے والا بنیادی عمل وہ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں جو آپ کی سطح کا اور آپ سے متعلق کام نہیں ہے، وہ لا یعنی ہے، چاہے وہ جائز کیوں نہ ہو. حضرت فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر حلال تجارت کا تذکرہ کرنا بھی لا یعنی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر حلال تجارت کا تذکرہ کرنا بھی لا یعنی ہے. تو تجارت زراعت کے ماحول سے نکل کر آیا ہے اپنے آپ کو عمل کا عادی بنانے کے لیے. اگر حلال دکان کی بات بھی خروج میں کر رہا ہے تو لا یعنی بات کر رہا ہے. اور لا یعنی بات کا اثر یہ ہے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، حالانکہ جنتی ہونے میں کیا شک تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں اور صحابی ہیں اور احد کا میدان ہے. آپ نے ان کی والدہ سے فرمایا تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ آپ وہاں تشریف فرما تھے. تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لا یعنی بات کی ہو؟ میں اور آپ غور کریں ہمارا کتنا وقت خروج کے زمانے میں غیبت میں، فتنوں کی باتوں میں، جو چیز اپنی ذات سے متعلق نہیں ہے، جو چیزیں ہماری سطح کی نہیں ہیں، ان کے حل کرنے میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ اللہ کے راستے کا خروج کا وقت اگر یہ کسی بھی لائنی کام میں استعمال کیا گیا تو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شہید کے بارے میں جو احد کے میدان میں شہید ہوا ہے آپ کی صحبت میں. آپ فرما رہے ہیں ان کی والدہ سے تم نے کیسے اس کو جنتی کہہ دیا، کیسے اس کے جنتی ہونے کا تم نے دعویٰ کر دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں.
اس لیے میں عرض کر رہا 3 کاموں میں ہمارا وقت گزرے، دعوت میں یا عبادت میں یا تعلیم میں، یہ 3 کام اصل کرنے کے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں یہ 3 کام نہ ہوتے، دعوت، عبادت اور تعلیم، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خروج کے زمانے کے نہیں فرما رہے بلکہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی پوری زندگی کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، تیسرا کام علماء حق کے مجالس میں بیٹھ کر علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر ایسے پیدا کرنا جیسے عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ہم تو 4 مہینے یا چلے کے 3 دن کے زمانے میں بھی ایسا وقت نہیں گزارتے جیسا عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہ عمر زندہ رہنا پسند نہ کرتا اگر دنیا میں 3 کام کرنے کے نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور علماء کے حق کی مجالس سے علمی استفادہ کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہرگز نہ کریں۔ اس سے معمول تو پورا ہو جائے گا لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ ہم کام کی جس سطح پر ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جب حقیقت سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ نقصان ہو رہا ہے، فائدے کی بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے آپ کو ہمیں اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا ہے خروج کے زمانے میں اس طرح ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے جوڑنا اور مسجد کا خود عادی بننا، دوسروں کو بھی مسجد کا عادی بنانا، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ ایک مسجد میں جم کر اس کو عملی طور پر عمل میں لانے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور آپ کے یہاں جمع ہونے اور عزائم اور کارگزاریوں کو اللہ رب العزت اس طرح قبول فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صحابہ کی محنتوں کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ سے ہر ایک ہوتا ہے، کوتاہی کا احساس اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کو کامل کرا دیتا ہے اور اپنے عمل پر استغفار اللہ کی طرف سے کوتاہیوں سے درگزر کرا دیتا ہے۔ جو عزائم کیے ہیں انہیں اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ کی قدرت سے پورا کرانے کی امید رکھو۔ بندے کو اپنی محنت میں دعویٰ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی محنت میں دعویٰ کرتا ہے اللہ محنت کے سر پر ڈال دیتے ہیں اور نصرت کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور جب اپنی عاجزی پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی قدم قدم پر اس کی عجز کی وجہ سے نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اسی کوشش ہم کرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ چلتے رہیں۔ جہاں جہاں آپ کی جماعتیں جائیں وہاں سے لوگوں کو تشکیل کر کے نظام الدین کی طرف روانہ کریں۔ جس ملک میں بھی آپ کی جماعت جا کر کام کرے وہاں کے ساتھیوں کو عمل کے ماحول میں بھیجنے کی پوری کوشش کریں، جماعتیں تیار کر کے وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کریں کہ وہ ان جماعتوں کو نظام الدین آنے کی ترتیب بنائیں۔ آپ کے پرانوں کو چاہیے کہ سال میں کم سے کم 1 مرتبہ 2 ماہ کے لیے پرانے حضرات نظام الدین وقت لے کر آئیں تاکہ اس ماحول میں رہ کر اور وہاں پرانوں کی صحبت اور پرانوں کے محنت کے میدان میں رہ کر کام کی عملی شکل کو دیکھیں اور اپنے ملکوں میں جا کر کام کو اس ترتیب پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا پورا مجموعہ انشاءاللہ عزم کرے۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس 3 دن میں پوری نظام الدین کی جماعت نے کام کی جو ترتیب اور شکل سامنے رکھی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت اس ملک کے لیے نہیں بلکہ جہاں جہاں ملکوں میں آپ کی جماعتیں جائیں آپ حضرات کو یہ امانت عملی محنت کے ذریعے ساری امت تک پہنچانی ہے۔ جو کچھ عرض کیا ہے یہ امانت ہے، اس کو عملی شکل اپنی قربانیوں سے اللہ کے فضل سے عملی شکل دے کر سارے عالم میں اس کام کو پہنچانا ہے جس طرح عرض کیا گیا ہے۔ ہمارے کام میں کام کی 2 شکلیں نہیں ہیں، ہمارے کام میں کام کے 2 طبقے نہیں ہیں۔ ہر ایک فرد کو مطمئن کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا اور کسی اختلاف کرنے والے سے قریب ہو کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے سب کا اکرام کرتے ہوئے اپنے کام کو حکمت سے، ہمت سے،
جس طرح کہا گیا ہے بالکل اس کے مطابق استقامت کے ساتھ، جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا اس کے مطابق استقامت کے ساتھ ہر ملک میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں ہمارا کام کسی سے تعارض کرنا نہیں ہے، بلکہ اختلاف کرنے والے کو ساتھ لے کر اور پیار محبت سے سمجھا کر اس کے سامنے کام کی عملی شکل پیش کرنی ہے۔ یہ داعی کا کام ہے کہ وہ سب کو اپنا بنا کر لے کر چلے۔ داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اختلاف کرنے والے کو چھوڑ کر چلے، بلکہ اکرام کے ساتھ اور احترام کرتے ہوئے اور اپنے کام کی عملی شکل پیش کرو۔ باقی کہتا ہوں کہ کام کی عملی شکل پیش اگر کر دو گے تو اپنے اغیار بھی سے اختلاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، کام صحابہ کرام کا ہے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔